السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اعوذ باللہ من السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ محترم سامعین، اللہ رب العالمین کا بے پایا شکر و احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب کو ایک بار پھر سے رمضان المبارک جیسی نعمت عطا کی ہے۔ اس پر ہم سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ ہم خود دیکھیں، پچھلے رمضان میں ہمارے کئی ساتھی، آپ کے کئی ساتھی اس دنیا میں تھے لیکن اس بار نہیں ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو چن لیا ہے کہ یہ مہینہ ہمیں عطا کیا ہے۔ تو سب سے پہلے اللہ رب العالمین کا ہم سب کو شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ایک بار پھر سے یہ موقع عطا کیا ہے۔ تفسیر کا جو طریقہ ہوگا، طریقہ یہ ہوگا کہ جو پارہ ہم سنیں گے اس میں سے 35 سے 40 منٹ کے اندر انشاءاللہ منتخب آیات کی تفسیر ہم دیکھیں گے۔ آج ہم لوگوں نے امام صاحب کے پیچھے پہلے پارے کی تفسیر، پہلے پارے کی پوری لسٹ ہم نے سنا، پوری قرأت ہم نے سنی۔ اس میں کیا باتیں اللہ رب العالمین نے بیان کی ہے، آئیے سب سے پہلے دیکھتے ہیں۔ جب ہم قرآن کو کھولتے ہیں، اس قرآن کو جب کھولتے ہیں تو سب سے پہلے آپ کو سورہ فاتحہ ملے گی، اور نماز ہم پڑھتے ہیں تو ہر رکعت میں ہر نماز میں سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں۔ تو سب سے پہلے اس کو ہم دیکھتے ہیں کہ سورہ فاتحہ ہے کیا چیز۔ سورہ فاتحہ اس کے معنی یہ ہوتا ہے کہ کھولنا، شروعات کرنا۔ آپ قرآن کھولیں گے سب سے پہلے آپ کو سورہ فاتحہ ملے گا۔ اس کے بہت سارے نام ہیں، ان ناموں میں سے ایک نام الصلاۃ ہے، نماز۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، کہ سورہ فاتحہ کے بغیر آدمی پوری نماز پڑھتا رہے، سورہ فاتحہ نہ پڑھے تو اس کی نماز مکمل نہیں ہوگی۔ لا صلاۃ لمن لم، آدمی اگر نماز پڑھتا رہے اور سورہ فاتحہ نہ پڑھے تو اس کی نماز نہیں ہوگی۔ یہ سورہ فاتحہ کی خاصیت ہے۔ اس کے بعد سورہ فاتحہ کی فضیلت یہ ہے، حضرت ابو سعید الخدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہم ایک سفر میں ہیں اور ہمارے ساتھی بھی موجود ہیں، اور ہم ایک جگہ پڑاؤ ڈالتے ہیں، آرام کے لیے اترتے ہیں۔ ایک لوڈی آتی ہے اور وہ آ کر کہتی ہے کہ ہمارے قبیلے کے سردار کو ایک سانپ نے ڈس لیا ہے، ہمارے قبیلے کے سردار کو ایک سانپ نے ڈس لیا ہے، اگر آپ لوگوں میں سے کوئی جھاڑ پھونک کرنا جانتا ہے تو میرے ساتھ چلے، جھاڑ پھونک کر دے، بادشاہ اور قبیلے کے سردار کی طبیعت صحیح ہو جائے، ہم اس کا معاوضہ بھی دیں گے۔ حضرت ابو سعید الخدری کہتے ہیں کہ ہمارے ساتھی میں سے ایک ساتھی نے اٹھا اور اس لوڈی کے ساتھ لیا، اس لوڈی کے ساتھ گیا، اور وہاں ہم میں سے بھی کسی کو پتہ نہیں ہے کہ اس کو جھاڑ پھونک آتا یا نہیں۔ وہ گیا اور پتہ نہیں کیا پھونکا کہ اللہ کے فضل و کرم سے اس سردار کی طبیعت صحیح ہوئی۔ اس کے ساتھ اس کو جو ڈسا تھا اس کو بالکل اس کا زہر ختم ہو گیا۔ اس کے بعد معاوضہ کیا دیا؟ 30 بکریاں معاوضہ دی، اور کہتے کہ ہمارے مہمان نوازی کے لیے بہت سارے دودھ دیے۔ جب میرا ساتھی اس تمام چیزوں کو لے کر آتا ہے تو ہم نے کہا کہ اس مال کو کوئی ہاتھ نہیں لگائے گا، کیوں؟ جب تک ہم اس مسئلے کو اللہ کے نبی سے پوچھنا نہیں۔ متفق علیہ روایت، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مدینہ یہ لوگ آتے ہیں
اللہ کے نبی سے پوچھا جاتا ہے، اللہ کے نبی ایسا ایسا واقعہ پیش آیا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ واقعہ درست ہے، اگر آدمی سورہ فاتحہ پڑھ کر دم کر دے تو اللہ تعالیٰ اس کے اندر شفا دیا ہے، آدمی کی طبیعت صحیح ہو جاتی ہے۔ تو یہ ایک دعا بھی ہے، آدمی سورہ فاتحہ کے ذریعے سے کسی کی طبیعت خراب ہو، سانپ وغیرہ ڈسا ہو، کسی زہریلے جانور نے آپ کو کاٹ لیا ہے، سورہ فاتحہ پڑھ کر آپ دم کریں، انشاءاللہ طبیعت صحیح ہو جائے گی۔ یہ سورہ فاتحہ کی فضیلت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اسٹارٹ کر رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، کہ شروع کرتے ہیں ہم اللہ کے نام سے جو رحمان ہے اور رحیم ہے۔ اس کے بعد اللہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین۔ تمام تعریفیں، ایک تعریف دو تعریف تین تعریف نہیں بلکہ تمام تعریفیں کس کے لیے ہے؟ تمام جہانوں کے رب کے لیے ہے، اس رب کے لیے جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ رب کس کو کہتے ہیں یہ بھی جانے، رب اس کو کہتے ہیں جو تمام ضرورتوں کو ہماری پورا کرتا ہو لیکن ہم سے کوئی ضرورت نہیں مانگتا۔ رب کس کو کہتے ہیں کہ وہ جو تمام ضرورتوں کو پورا کرے لیکن ہم سے کوئی ضرورت نہ مانگے، وہ ہم سے بے نیاز ہے، ہم سے کوئی چیز طلب نہیں کرتا ہے، رب وہ ہے۔ رب وہ ہے جو ہماری ماؤں کے پیٹ میں تین تین مراحل سے ہمیں نکالتا ہے۔ ماں کے پیٹ میں رب وہ ہے جو شکل بناتا ہے، جو قوت دیتا ہے۔ ماں کے پیٹ میں ماں کے خون کو بچے کو غذا پہنچاتا ہے، رب وہ ہے 9 ماہ تک ماں کے پیٹ میں رکھتا ہے، اس کے بعد ایک جیتا جاتا ہے انسان پیدا کرتا ہے، اس کو رکھا جاتا ہے۔ اس کے بعد رحمان ہے اور رحیم بھی ہے۔ رحیم کے اعتبار کس اعتبار سے رحیم ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کا جو درجہ ہے وہ 100 درجہ ہے۔ صرف ایک درجہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا کے اندر صرف 1% اتارا ہے۔ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ ماں کو دیکھو، ایک ماں اپنے بیٹے سے، اپنے بچی سے، اپنے اولاد سے کتنا محبت کرتی ہے، اور 99% اللہ تعالیٰ رحمت کو اپنے پاس رکھتا ہے۔ اب اندازہ لگا سکتے ہو کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کا اندازہ کیا ہوا۔ اس کے بعد اللہ نے فرمایا مالک یوم الدین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ حساب و کتاب کے دن کا مالک ہے۔ آپ دنیا کے اندر اچھا عمل کرو گے تو آپ کو اچھا بدلہ دیا جائے گا۔ دنیا کے اندر اگر آپ برا عمل کرو گے، آپ گناہ کرو گے، آپ زنا کرو گے، آپ بدکاری کرو گے، آپ حرام کمائی کھاؤ گے، اس کا بدلہ آپ کو اسی حساب سے دیا جائے گا جو جیسا عمل کرے گا۔ انصاف کرنے والا کون ہے؟ عدل کرنے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ مالک یوم الدین، حساب و کتاب کا جو دن ہوگا اس دن کا مالک اللہ ہے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے بندوں کی 2 بیماری کا علاج بتایا ہے۔ انسان جب نماز پڑھتا ہے، جب کوئی نیک عمل کرتا ہے تو اس کے پیچھے 2 بیماری ہوتی ہے۔ ایک بیماری ریاکاری کی بیماری ہے۔ ہم نماز پڑھتے ہیں، اگر ہمارے نمازوں کے اندر ریاکاری ہے تو یاد رکھیے ہماری نماز برباد ہے۔ ہم زکوٰۃ دیتے ہیں، ایک دوسری بیماری تکبر ہے۔ اگر ہم زکوٰۃ دیتے ہیں اور زکوٰۃ دینے پر یہ آ جائے کہ مجھ سے بڑا اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والا کوئی نہیں ہے، اس کو تکبر کہتے ہیں۔ اگر آپ کے اندر گھمنڈ آ گیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ فاتحہ کے اندر آپ کے علاج شروع بنا دیا۔ ان 2 بیماریوں کا علاج یہ ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ بندہ یہ کہے، بندہ یہ اپنے نماز کے اندر اقرار کرتا ہے اللہ میں عبادت کرتا ہوں تو تیری ہی عبادت کرتا ہوں، اور مدد طلب کرتا ہوں تو تجھ سے ہی کرتا ہوں۔ پتہ یہ چلا کہ اللہ نے جو مقصد بتایا انسان کی تخلیق کا مقصد، وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، کہ میں نے جنوں اور انسانوں کو اس لیے پیدا کیا تاکہ وہ میری عبادت کرے۔ یہاں بندہ اقرار کر رہا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ آئے میرے پروردگار عالم میں عبادت کرتا ہوں تو تیری ہی عبادت کرتا ہوں، اور جب مدد طلب کرتا ہوں تو تجھ سے ہی کرتا ہوں۔ پتہ یہ چلا آدمی اگر نماز پڑھے اور آ کر یہ سورہ فاتحہ بھی پڑھے اپنی نمازوں کے اندر، اور درگاہوں پہ جا کر، مزاروں پر جا کر مدد کسی اور سے مانگے، گویا کہ اس کی نماز کے اندر وہ طاقت نہیں، سورہ فاتحہ کے اندر وہ طاقت نہیں کہ وہ کسی اور کو پکار رہا ہے۔ اگر وہ مدد طلب کرتا ہے ایک رب سے تو وہ مزاروں پر نہیں جا سکتا، وہ درگاہوں پر نہیں جا سکتا، وہ باباؤں کے پاس نہیں جا سکتا، کیونکہ سورہ فاتحہ ہی اس کے لیے کافی ہے، وہ اللہ ہی اس کے لیے کافی ہے۔
اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ سورہ فاتحہ یہ دعا ہے اور ہم دعا کرتے بھی ہیں، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم۔ ایک آدمی اپنی نمازوں میں یہ دعا کرتا ہے، اے اللہ ہمیں صراط مستقیم پر چلا۔ مسلمانوں ذرا غور کرو، یہ صراط مستقیم کیا ہے؟ یہ کون سا راستہ ہے؟ کیا اس راستے پر کوئی اس دنیا کے اندر چل کر دکھایا کہ نہیں؟ آپ غور کریں، اللہ تعالیٰ نے سوال کا جواب دیتے ہوئے فرمایا سورہ مائدہ کے اندر، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، جو اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں، جو اللہ اس کے رسول کی بات کو مانتے ہیں، وہ لوگ ہیں جو نبیوں کا راستہ ہے، وہ صدیقین کا راستہ ہے، وہ شہداء کا راستہ ہے، وہ صلحاء کا راستہ ہے۔ یہ وہ راستہ ہے جس راستے پر نبی نے چل کر دکھایا ہے، جس راستے پر اللہ کے نبیوں نے چلا ہے، جس راستے پر صدیقین نے چلا ہے، جس راستے پر شہداء نے چلا ہے، جس راستے پر نیک لوگوں نے چلا ہے، یہ وہ راستہ ہے۔ اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نبیوں کے راستے پہ چلائے۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ ہمیں شہیدوں کے راستے پہ چلائے۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نیک لوگوں کے راستے پہ چلائے اور ان لوگوں کے راستے سے بچائے، غیر المغضوب علیہم۔ اللہ جن لوگوں پر تو نے اپنا انعام نہیں کیا، جن لوگوں کو تم نے گمراہ کر دیا ہے، اے اللہ جن لوگوں پر تیرا غضب اور غصہ ہے، اے اللہ ان راستوں سے بچائے۔ سورہ فاتحہ ایک مکمل دعا ہے اور جب یہ ختم ہوتی ہے تو ہم کہتے ہیں آمین۔ آمین کا مطلب اللہ میری دعا کو قبول کر دے۔ اب اس کے بعد سورہ بقرہ شروع ہوتی ہے۔ سورہ بقرہ، بقرہ کے معنی گائے، اور اس لیے اس کا نام رکھا گیا۔ آگے آپ دیکھیں گے تو اللہ تعالیٰ نے سورت کے اندر گائے والوں کا قصہ بیان کیا، گائے کا قصہ بیان کیا، اس لیے اللہ نے اس سورت کا نام بقرہ رکھ دیا۔ یہ سورت شروع ہوتی ہے الف لام میم سے۔ یہ جو لفظ ہے آپ مقطعات، حروف مقطعات میں سے ہے۔ اگر آپ اس کے معنی کو ڈھونڈیں گے تو صحیح روایت سے، مستند روایت سے کوئی ایسی روایت نہیں ملتی ہے جو اس لفظ کا معنی بتاتی ہو۔ اس لیے لفظ، اس کا معنی، اس کا مراد اللہ جانتا ہے، ہم اس پر بحث نہیں کریں گے۔ دنیا کے اندر جب کوئی آدمی اپنی کتاب لکھتا ہے، جب کوئی رائٹر، کوئی مصنف اپنی کتاب لکھتا ہے تو اس کتاب کے شروع میں، مقدمے میں لکھتا ہے کہ یہ کتاب میں لکھ رہا ہوں، اس کتاب کی خاصیت یہ ہے فلاں فلاں فلاں، یہ کتاب فلاں موضوع کی ہے، اس کتاب میں اتنے باب ہیں، اس کتاب کی خاصیت یہ ہے، اس کی تخریج اور اس کی نشاندہی فلاں نے کی ہے۔ پھر بھی لاسٹ میں لکھتا ہے کہ اگر اس کتاب میں کوئی کمی بیشی ہو، کوئی غلطی ہو تو بعد میں بتائیے گا، اگلی چھپائی میں، اگلی بار جب اس کی نئی طریقے سے چھپائی ہوگی تو اس غلطی کو، اس طریقے کو دور کیا جائے گا۔ یہ دنیا کے مصنف کا حال ہے، اللہ اس کتاب کا مصنف ہے۔ اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ کتاب یعنی قرآن مجید اس شک و شبہ والی کتاب نہیں، اس کتاب کے اندر کوئی شبہ نہیں ہے، کوئی شک نہیں ہے، اور یہ کتاب ھدی للمتقین، متقیوں کے لیے ہدایت ہے۔ یہ کتاب کس کے لیے ہے؟ اس کتاب سے فائدہ کون اٹھاتے ہیں؟ جو متقی ہیں۔ اب متقی کون ہے؟ متقیوں کا انشاءاللہ تعریف دوسرے مقام پر کروں گا، دوسرے بارے کے اندر اگر ذکر آیا تو۔ ایک مختصر سی، ایک شاعر عربی کہتا ہے خل الذنوب صغیرہ و کبیرہ ذاک التقیٰ، ہر چھوٹے اور بڑے گناہوں سے بچنے کا نام تقویٰ ہے۔ اب آگے اللہ تعالیٰ نے متقیوں کی صفات کو بتایا کہ قرآن جب متقیوں کے لیے کیا ہے؟ ہدایت ہے، تو متقی ہیں کون؟ متقیوں کی پہچان کیا ہے؟ ہم کیسے جانیں کہ متقی کس کو کہیں گے؟ کیسے پہچانیں کہ متقی کون لوگ ہیں؟ تو اللہ اس کو بتا رہا ہے کہ متقی کون ہے۔ الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ينفقون۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے متقی وہ لوگ ہیں، متقیوں کی پہچان یہ ہے کہ متقی لوگ غیب کی چیزوں پر ایمان رکھتے ہیں۔ متقی وہ ہیں جو اللہ کو نہیں دیکھے پھر بھی وہ ایمان رکھتے ہیں، جنت کو نہیں دیکھے پھر بھی ایمان رکھتے ہیں، جہنم کو نہیں دیکھے تب بھی ایمان رکھتے ہیں، اور قبر کے عذاب کو نہیں دیکھے پھر بھی وہ ایمان رکھتے ہیں۔ تو متقی وہ لوگ ہیں جو اللہ کو نہیں دیکھے، غیب کی چیزوں پر ایمان رکھنے والے کو متقی کہا جاتا ہے۔ یہ متقیوں کی پہلی صفت ہے
اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا انما تنذر من اتبع الذکر وخشی الرحمن بالغیب فبشرہ بمغفرۃ واجر کریم. اے نبی آپ ان لوگوں کو ڈرا سکتے ہو، صرف انہی لوگوں کو ڈراؤ گے جو اللہ تعالیٰ سے بغیر ڈرتے ہوئے پیروی کرتے ہیں، جو بغیر ڈرے ہوئے اللہ تعالیٰ کو ڈرتے ہو، جو اللہ کو نہیں دیکھے پھر بھی اللہ سے ڈرتے ہیں. تو اے نبی فبشرہ بمغفرہ، آپ ان لوگوں کو خوشخبری سنا دے، جنت ان کے لیے ہے. مغفرت کا آرڈر اللہ دے رہا ہے. کن کے لیے؟ جو بغیر دیکھے اپنے رب پر ایمان رکھتے ہیں. بغیر دیکھے، یہ متقیوں کا صفت ہے کہ وہ غیب کی چیزوں پر ایمان لاتے ہیں. بھائی اللہ کو کس نے دیکھا ہے؟ جہنم کو کس نے دیکھا ہے؟ صرف ہم کتابوں کے ذریعے سے، قرآن کے ذریعے سے سنتے ہیں، دیکھا تو کسی نے نہیں ہے. لیکن ایمان ہے تو اللہ کہتا ہے کہ متقیوں کی سب سے بڑی صفت یہ ہے کہ وہ غیب کی چیزوں پر ایمان رکھتے ہیں. اس کے بعد متقیوں کی دوسرا صفت اللہ نے بیان کیا وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ. متقی وہ لوگ ہیں جو نماز قائم کرتے ہیں، جو نماز ادا کرتے ہیں، اس کو متقی کہا جاتا ہے. یہی وجہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے درمیان بدترین لوگوں کا ذکر کیا. صحابہ اللہ کے نبی سے کہتے ہیں اے اللہ کے نبی جب ایسے بدترین لوگوں کا آپ ذکر کر رہے ہیں تو اللہ کے نبی کیا ہم ان سے جنگ نہ کریں؟ اے اللہ کے نبی ہم ان سے لڑائی کیوں نہ کریں؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں میرے صحابہ لا ما اقاموا فیکم الصلاۃ. اور میرے صحابہ آپ ان لوگوں سے لڑائی نہیں کر سکتے ہو، آپ ان لوگوں سے جنگ نہیں کر سکتے ہو جب تک وہ تمہارے درمیان نماز قائم کرتے ہو. پتہ یہ چلا جو نمازی ہے اسے جھگڑا نہیں کیا جائے گا، جو نماز پڑھتا ہے اسے جھگڑا مت کرو. یہ قرآن یہ کہتا ہے اور یہ اللہ کے نبی کی حدیث کہتی ہے کہ نمازی سے جھگڑا نہ کیا جائے. اور یہ نماز پڑھنا یہ متقیوں کی صفت ہے. دو صفت ہوئی. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ. اور اللہ نے آپ کو جو کچھ دیا ہے اللہ کے راستے میں خرچ کرو. اللہ نے آپ کو مال دیا ہے، اللہ نے آپ کو طاقت دی ہے، آپ اللہ کے راستے میں خرچ کرو. یہ متقیوں کی صفت ہے. اور آگے اللہ نے فرمایا متقیوں کا چوتھا صفت یہ ہے والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون. کہ اے نبی آپ پر جو کچھ نازل کیا گیا اور آپ سے پہلے جو کچھ نازل کیا گیا، اگر مومن ہے تو ایمان رکھیں گے کہ نبی پر جو کچھ نازل کیا گیا وہ سب کچھ صحیح ہے، اور نبی سے پہلے جو کچھ نازل کیا گیا تھا وہ بھی سب کچھ صحیح ہے. اور پانچویں صفت یہ ہے متقیوں کی وبالآخرۃ هم یوقنون. وہ آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں، وہ جزا اور سزا کے دن پر ایمان رکھتے ہیں، وہ بدلے کے دن پر ایمان رکھتے ہیں کہ ایک دن قائم ہوگا، فیصلے کا دن ہوگا. ان کا ایمان ہے. یہ پانچ صفات اللہ نے متقیوں کا ذکر کیا ہے. اور اس کے بعد ان متقیوں کی صفات کو ذکر کرنے کے بعد اللہ نے ایک بہت اہم بات کی اولئک علی ھدی من ربہم، کہ یہی لوگ اپنے رب کی طرف سے ہدایت پہ ہیں. اور فرمایا وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. یہی لوگ کامیاب ہیں. اس پورے صفحے کا خلاصہ یہ ہے کہ متقی لوگ، متقیوں کی صفات یہ ہے کہ غیب کی چیزوں پر ایمان رکھتے ہیں. دوسری صفت کہ وہ نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، اور اللہ کے رسول پر جو کچھ نازل کیا گیا اور رسول سے پہلے جو کچھ جن پر نازل کیا گیا اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں. اور پانچویں چیز آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں. تو یہ لوگ متقی ہے اور یہ متقی کامیاب ہونے والے ہیں. اس صفحے کا پورا خلاصہ. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ منافقین کا ذکر کر رہا ہے. منافقین کی بہت ساری مثالیں بیان کی، اس میں ایک مثال ذکر کر رہا ہوں. اللہ فرماتا ہے مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون صم بكم عمي فهم لا يرجعون. منافقین کی مثال ایسی ہے کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ ایک آدمی آگ جلاتا ہے اور روشنی اس کی طرف پھیل جاتی ہے، اور جب روشنی ہوتی ہے تو اس کے دائیں بائیں آگے پیچھے سارے جگہ اس کے سارے چیزیں اس کی نظروں کے سامنے آ جاتی ہیں، وہ ساری چیزوں کو دیکھنے لگتا ہے. لیکن ذہب اللہ بنورہم، اللہ تعالیٰ روشنی کو کھا جاتا ہے، روشنی کو ڈبو دیتا ہے. اور وَتَرَكُمْ فِي ظُلُمَاتٍ لَا يُبْصِرُونَ، اور اس کو تاریکی میں ڈال دیتا ہے، اس کو گمراہی میں ڈال دیتا ہے. لا يُبْصِرُونَ، وہ دیکھ نہیں سکتا ہے. صُمٌّ بُكْمٌ عُمْيٌ فَهُمْ لَا يَرْجِعُونَ، وہ گونگا بھی ہو جاتا ہے، اندھا بھی ہو جاتا ہے، وہ دیکھ نہیں سکتا ہے اور پھر وہ لوٹ بھی نہیں سکتا ہے. اس مثال کو ایسے سمجھے ایک آدمی چراغ جلاتا ہے، اندھیرا ہے، وہ چراغ جلایا. منافق کی مثال اللہ دے رہا ہے. چراغ جلایا ایک آدمی
روشنی ہو گئی. ابھی جب تک اندھیرا تھا کسی کو کچھ پتا نہیں تھا کہ یہاں پر کیا ہے. روشنی ہوئی, اجالا ہو گیا, سب کچھ دکھ رہا ہے, فلاں جگہ کیا ہے کیا نہیں ہے, بٹن ہے کیا ہے, سب کچھ دکھ رہا ہے. آدمی اب یہ سوچتا ہے, منافق یہ سوچتا ہے لائٹ جل گئی, روشنی ہو گئی, اب تو ہم ساری چیزوں کو دیکھ رہے ہیں, اپنے اس سے فائدہ اٹھا لیں گے, اب ساری سامان کو اکٹھا کر لیں گے. لیکن اچانک وہ روشنی بجھ جاتی ہے, روشنی بجھ جاتی ہے. اب یہ اندھیرا ہو جاتا ہے. باہر سے کوئی آواز لگاتا ہے, یہ سن نہیں پاتا ہے, یہ بہرا ہو جاتا ہے. یہاں سے آواز لگاتا ہے, لگا نہیں پاتا, گونگا ہو جاتا ہے اور آنکھوں سے اندھا ہو جاتا ہے. کوئی کسی سامان کو وہ اپنے ہاتھوں سے چھو نہیں سکتا ہے. یہ مثال اللہ رب العالمین نے منافقین کے لیے. نبی نے منافق کی مثال کیا دی ہے؟ نبی کی مثال کیا ہے؟ اللہ کے نبی منافق کی مثال دے رہے ہیں. وہ مثال کیا ہے؟ مثال یہ ہے, اللہ کے نبی کہتے ہیں منافق کی مثال اس طرح ہے, ایک بکری کی طرح ہے کہ ایک بکری جو ہے دو ریوڑوں کے درمیان, ایک بکری جو ہے دو ریوڑوں کے درمیان, دو گروہ ہو, کچھ بکرے دوسرے جگہ چل رہے ہوں اور کچھ بکرے دوسرے جگہ چل رہے ہوں, اور ایک ایسی بکری جو ہے اپنے خواہش کو پورا کرنے کے لیے, ہم بستری کے لیے, وہ کبھی اس ریوڑ میں جائے کبھی اس ریوڑ میں جائے. یہ منافق کی علامت ہے, یہ منافق کی مثال ہے جو اللہ کے نبی نے یہ دے کر سمجھایا ہے کہ منافق کسی ایک کا نہیں ہوتا ہے, کبھی اس طرف پہ تو کبھی اس طرف پہ. یہ اللہ کے نبی نے اس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے فرمایا کہ منافق کی مثال اس طرح ہے. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کا ذکر کیا. یہ منافق جو ہوتے تھے یہ بہت ہی اسلام کی بڑے دشمن تھے. یہ ایک اعتراض کرتے تھے. وہ اعتراض کیا تھا کہ اللہ نے قرآن کریم کے اندر, قرآن ایک عظیم کتاب ہے, قرآن ایک ایسی عظیم کتاب ہے کہ اللہ نے اس کی بڑی تعریف کی ہے, تو اس قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ کیوں چھوٹی چھوٹی چیزوں کو مثال دیا؟ اللہ نے مچھر کا کیوں مثال دیا ہے؟ جب یہ کتاب اتنی عظیم ہے تو چھوٹی مثال کیوں اللہ نے دیا؟ اللہ نے ان کے اعتراض کو رد کیا, ان کے اس قول کو رد کیا اور فرمایا ان اللہ لا یستحی ان یضرب مثلا ما بعوضۃ فما فوقها, کہ اللہ تعالیٰ چھوٹی چیز کی مثال دینے میں شرماتا نہیں ہے. گرچہ کہ مچھر کی مثال نہ دینا ہو, مچھر کی مثال دینے میں بھی اللہ شرماتا نہیں ہے, اور مچھر سے بڑی بھی مثال اللہ نے قرآن کے اندر دیا ہے. اچھا, یہ منافقین جو ہوتے تھے, منافقین کو اللہ کی چھوٹی چیزوں کو نظر تھی. قرآن میں اللہ نے مچھر کا مثال دے دیا, فوراً یہ پکڑ لیے, لیکن آسمان کی مثال دیا, زمین کا مثال دیا, اللہ نے اونٹ کا مثال دیا. اس تمام مثالوں کو نہیں ذکر کرتے ہیں, بلکہ مثال کس کا ذکر کرتے ہیں؟ مچھر کا کیوں دیا؟ تو یہ منافق کی چال تھی. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی چال کو رد کر رہا ہے. اس کے بعد اللہ رب العالمین فوراً اس آیت کے بعد اللہ رب العالمین یہ کہہ رہا ہے کہ اللہ نے جو آپ سے عہد کیا ہے, اللہ نے آپ سے جو وعدہ کیا ہے, اس وعدہ کو توڑنا مت, رشتہ داری کو توڑنا مت. الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ ویقطعون ما امر اللہ بہ ان یوصل ویفسدون فی الارض. اللہ تعالیٰ نے عہد کے بعد جو آپ سے وعدہ کیا ہے, اگر آپ اس وعدے کو توڑتے ہو, اور اللہ نے آپ کو جو حکم دیا ہے کہ رشتہ داری کو جوڑو, رشتہ داری کو توڑو مت, اگر کوئی آدمی رشتہ داری کو جوڑتا نہیں ہے, رشتہ داری کو توڑتا ہے, تو یاد رکھو اللہ کے نبی کہتے ہیں لا يدخل الجنت قاطع, جو لوگ رشتہ داری کو توڑتے ہیں, جو قطع تعلق کرتے ہیں, رشتے کو نہیں مانتے ہیں, رشتے کو نہیں نبھاتے ہیں, لا يدخل الجنہ, وہ جنت میں داخل نہیں ہو سکتے. اس لیے رشتہ داری کو بھی نبھاؤ. آپ کے خاندان, آپ سے کسی سے لڑائی ہے, کسی سے جھگڑا ہے, آپ نے پہلی تراویح پڑھی ہے, آپ نے پہلی تراویح کے اندر یہ آیت سن لی ہے الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ ویقطعون ما امر اللہ بہ ان یوصل ویفسدون فی الارض, جو رشتے کو نہیں جوڑتے ہیں گویا کہ وہ زمین میں فساد کرنے والے ہیں. اب بتاؤ فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے, آپ زمین فساد کرو گے یا پھر اپنی اس غلطی کا اصلاح کرو گے؟ فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے انسان کا ذکر کیا. کس انسان کا؟ سب سے پہلے اس دنیا کے اندر جس انسان کو پیدا کیا گیا وہ حضرت آدم علیہ السلام ہے. حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا جب اللہ رب العالمین نے کیا, جب اللہ رب العالمین نے تمام لوگوں سے, فرشتوں سے کہا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ, جب اللہ نے تمام فرشتوں سے کہا کہ آدم کے اب سجدہ کرو, تو اس میں ایک آدمی ایسا تھا, کون؟ ابلیس. انکار کر دیا, ابا واستکبر وکان من الکافرین, اس نے انکار کیا, سجدہ نہیں کیا. اب یہاں آپ پہلے ایک مسئلہ ہم دیکھتے ہیں. اللہ نے قرآن کریم کے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث سے معلوم ہوتا ہے
کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کا سجدہ ہم نہیں کر سکتے ہیں۔ پھر یہاں اللہ نے آدم کے سامنے فرشتوں کو سجدہ کیوں کرایا کہ اے فرشتوں آدم کا سجدہ کرو۔ آدم ایک انسان ہے اور اللہ کے علاوہ کسی کے آگے ہم سجدہ نہیں کر سکتے ہیں، تو پھر اللہ نے آدم کے سامنے فرشتوں کو حکم کیوں دیا؟ تو مفسرین لکھتے ہیں اس آیت کی تفسیر میں کہ اس وقت آدم علیہ السلام کے دور میں سجدے تعظیمی یہ درست اور جائز تھا، اس لیے اللہ نے اس کو حکم دیا۔ اور امت محمدیہ میں سجدے تعظیمی جائز نہیں ہے، صرف سجدہ ہوگا تو وہ سجدہ وہ اللہ کے لیے ہوگا، کسی کے لیے نہیں ہوگا۔ ایک دوسرا مسئلہ اس آیت کے اندر یہ ہوتا ہے کہ ابلیس کو فرشتہ کہا گیا، کیوں کہا گیا؟ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا، کیونکہ ابلیس جو تھا یہ فرشتوں کے ساتھ میں رہتا تھا، اس لیے اللہ نے اس کو الگ سے ذکر نہیں کیا بلکہ فرشتوں کے ساتھ جوڑ دیا کہ یہ فرشتوں کے ساتھ رہتا تھا، اس لیے اللہ نے ایک طرفہ کہہ دیا کہ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا، اگر یہ سجدہ کر لیتا تو اس کا مقام اونچا ہو جاتا، اس کا مقام بلند ہو جاتا، لیکن انکار کیا تو کس بنا پر؟ تکبر کے بنا پر، اپنی عقل کے بنا پر۔ ایک سجدہ کے انکار پر اللہ نے اس کو کافر کہہ دیا۔ آج ہم کتنے سجدہ کا انکار کرتے ہیں؟ الحمدللہ ابھی تو ہم تراویح کی نماز پوری مسجد پڑھی تھی، اور بھری کیا کم بھی پڑھ رہی تھی، باہر بھی نماز پڑھنی پڑی۔ اور ہم غیر رمضان میں کیا کرتے ہیں؟ ابھی ہم نے ظہر کی نماز میں دیکھا 1.5 صف 2 صف، اس سے پہلے ہم کہاں تھے؟ میں کسی پر طنز نہیں کرتا ہوں، لیکن اگر ایسا معاملہ ہے آپ مسجد میں عہد کر لو کہ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ جو موقع دیا ہے، اے اللہ انشاءاللہ یہ موقع میں دوبارہ نہیں دوں گا، اللہ اس رمضان سے یہ عہد کرتا ہوں کہ انشاءاللہ اس رمضان کے بعد بھی میں اس مسجد میں آؤں گا، اپنے چہرے کو لے کر آؤں گا اور نماز پڑھوں گا۔ اگر یہ مطلب ہے تو گویا کہ آپ سجدے کا انکار نہیں کرتے ہیں۔ آپ ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو پورے سال نماز نہیں پڑھتے، جمعہ کے دن آتے ہیں اور پھر رمضان میں آتے ہیں؟ اس غلطی اور کوتاہی کو ہمیں دور کرنے کی ضرورت ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کا ذکر کیا، یہودیوں کا ذکر۔ یہودیوں کے گناہ کی وجہ سے ان کے دل جو تھے وہ سخت ہو گئے تھے، یہ اتنے گناہ کیے کہ ان کے دل سخت ہو گئے۔ اللہ نے فرمایا ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة، یہودیوں کے دل گناہ کے بعد سخت ہو گئے، اور سخت بھی ہوئے تو کس طرح؟ فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ، پتھروں کی طرح۔ اور پتھر کیا؟ پتھر سے بھی زیادہ سخت ہو گئے، کیونکہ وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ، کچھ پتھر تو ایسے ہیں کہ جن کے نیچے نہر جاری ہے، وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ، اور کچھ پتھر تو ایسے ہیں جن پتھروں کے نیچے سے وہ پھٹ جاتا ہے اور وہاں پانی ابل پڑتا ہے، وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، اور کچھ پتھر تو ایسے ہیں کہ اللہ کے ڈر سے وہ جھک جاتے ہیں، وہ اللہ کے خوف سے جھک جاتے ہیں۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته، وہ لوگوں اگر اس قرآن کو کسی پہاڑ پر نازل کر دیتا تو پہاڑ بھی اللہ کے خوف سے لرز جاتا، پہاڑ بھی اللہ کے خوف سے، اللہ کے ڈر سے وہ کانپ اڑتا۔ لیکن انسان کا حال یہ ہے کہ انسان پر نازل کیا گیا یہ قرآن انسان سنتا ہے، لیکن انسان کے دل میں کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، انسان کے دل میں کوئی فرق پڑنے والا نہیں ہے۔ اگر اس قرآن کو پہاڑ پر نازل کیا جاتا تو پہاڑ بھی لرز اٹھتا۔ یہ آیت گرجے کی یہودیوں کے بارے میں نازل ہے، لیکن آج مسلمانوں کے دل بھی ایسے ہو چکے ہیں۔ آج کچھ ایسے مسلمان بھی ہیں جو ان کے دلوں کے اندر سخت ہو گئے ہیں، گناہوں کی وجہ سے وہ مسجدوں میں نہیں آ پا رہے ہیں، گناہوں کی وجہ سے ان سے کوئی نیک عمل نہیں ہو پا رہا ہے، وہ زنا میں مبتلا ہے، وہ حرام کام میں مبتلا ہے، وہ سود خوری میں مبتلا ہے، وہ دنیا کے ہر گناہ میں مبتلا ہے۔ نتیجہ یہ نکل رہا ہے وہ کہ نیکی کے عمل نہیں کر پا رہے ہیں۔ تو قرآن کی آیت صرف یہودیوں کے لیے نہیں ہے، ہمارے لیے بھی ہے۔ اس لیے اس آیت کو ہم اپنے سامنے رکھیں، اور ایسے اگر کوئی برائی ہمارے اندر ہے، دل سخت ہو گئے ہیں، آج ہوئے ہیں دل سخت، علماء ہر جمعہ آپ کے بارے میں بولتے ہوں گے، نماز قائم کرو، آپ کو کچھ نہ کچھ دین کی بات بتاتے ہوں گے، لیکن اس پر عمل نہیں ہو رہا ہے، وہ ہے کہ ہمارا دل سخت ہے۔ یہ یہودی ہی نہیں کہ ان کے دل سخت ہو گئے تھے، مسلمانوں میں بھی کچھ ایسے لوگ ہیں جو دین کی بات کو سنتے ہیں، اس کان سے سنتے اس کان سے اڑاتے ہیں، دائیں سے سنتے بائیں سے اڑاتے ہیں، یہ سخت نہیں تو اور کیا ہے؟ اسی لیے اپنے دل کو سختی سے نجات دلاؤ، اپنے دل کو سختی سے دور کرو اور نیک عمل کی طرف آ جاؤ۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے جنتی کون ہے جہنمی کون اس کا بھی ذکر کیا۔
اللہ نے فرمایا وَقَالُوا لَا تَمَسَّنَا